قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے کہ وہ قبر میں اس پر کیا بیتتی ہے اور قبر میں اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا عالم ہے کہ ہم کئی دن ہوتے تو قبرستان جھانک کر نہیں دیکھتے، قبرستان جا کر نہیں دیکھتے۔ قبرستان کا عالم کیا ہے، قبرستان کی کیسی جگہ ہے، قبرستان میں کرنا کیا چاہیے۔ آج کا تو عالم یہ، اگر ہم قبر بھی کھودتے ہیں تو ہنستے ہوئے کھودتے ہیں، کھانا پینا قبرستان میں کرتے ہیں۔ جس قبرستان میں مسکرانا جائز نہ ہو، جس قبرستان میں فضول بات کرنا جائز نہ ہو، ہم دنیا کے کام ان قبرستان میں کرتے ہیں۔ اور میں سمجھاتا ہوں کہ آج سمجھ جاؤ، جب تم مرو گے نا، تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوگی نا سونے کی، تو تمہارا بیٹا اس انگوٹھی پر نظر رکھے گا جب تم مر چکے ہوگے۔ اور جب تمہیں غسل دیا جائے گا تو تمہارا بچہ تمہارے لیے یاسین شریف کی تلاوت نہیں کرے گا، سورہ رحمان، سورہ ملک تمہارے لیے نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارے اگر 3 بیٹے ہیں تو تینوں کی نظر تمہاری اس سونے کی انگوٹھی پر ہوگی کہ کب ہمارے باپ کا غسل مکمل ہو اور کب یہ انگوٹھی نکلے اور اس کا حصہ ہمیں ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، اور تم غافل ہو دین سے، غافل ہو نماز سے، غافل ہو موت سے۔ تم نے نہ تو موت کو یاد رکھا، نہ تو دین کو یاد رکھا، نہ تو قبرستان کو، تم نے سب بھلا دیا۔ تمہیں کیا لگتا تمہیں مرنا نہیں تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہو؟ یہ تمہارے گھر والے، اہل و عیال، یہ تمہارے رشتہ دار، احباب و اقارب، تمہارے دوست، تمہارے پڑوسی، محلے والے، جب تم مرو گے تمہیں یہ قبر میں لے جائیں گے۔ قبر میں لے جانے کے بعد جب تمہیں قبر میں دبا دیں گے، قبرستان لے جائیں گے، اوپر سے مٹی ڈال دیں گے، تختے لگا دیں گے، چھوڑ کر چلے آئیں گے تمہیں۔ تمہارے ساتھ وہاں پر نہیں رکیں گے، تمہارے ساتھ صرف کفن کا چھوٹا سا ٹکڑا جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تمہارے ساتھ۔ ذرا سوچو تو، توجہ تو کرو، تمہارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ آج اگر ہم کمرے میں اکیلے لیٹ جائیں، لائٹ چلی جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کے اندھیرے سے ڈرنے والوں، قبر کے اندھیرے کا کیا کرو گے؟ آج اگر مچھر کاٹ لے تو طرح طرح کے لوشن، کیمیکل، دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کا مچھر نہ کاٹے۔ مجھے بتاؤ، قبر کے بچھوؤں کے لیے کوئی کیمیکل تیار کیا ہے؟ قبر کے بچھوؤں کے لیے کوئی دوائی تیار کی ہے؟ قبر کے بچھوؤں کے لیے کوئی لوشن تیار کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو موت نہیں آئے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو موت نہیں آئے گی؟ مرو گے نہیں، ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو، دنیا سے جانا نہیں ہے، آخرت میں نہیں جانا، میدان محشر میں نہیں جانا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ مرو گے نہیں کبھی۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک کوئی زندہ رہا ہے؟ سب کو موت آئی ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کو بھی ایک آن کے لیے موت آئی، اللہ والوں کو بھی قانون قدرت کے تحت موت آئی، اور وہ دنیا سے گئے، پھر اپنی قبروں میں زندہ ہو گئے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ تو جب ہمیں جانا ہے تو ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان جب باہر کمانے جاتا ہے تو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جتنا چاہوں اتنا کما لوں، جتنا چاہوں اتنا رزق اکٹھا کر لوں، روزی کما لوں، پیسے کما لوں۔ تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن مجھے گھر بھی جانا ہے، میں پردیش آیا ہوں۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، جتنا چاہیں ہو سکے نیکیاں کما لوں، جتنا چاہیں میں نیکیاں اکٹھی کر لوں، ایک دن مجھے مرنا بھی ہے، اپنے گھر واپس بھی جانا ہے، قبرستان بھی جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک اللہ کے ولی تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں، بولے میں قبرستان گیا، قبرستان میں جانے کے بعد بولے میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کی قبر پھٹتی ہے، اور جب اس کی قبر پھٹی، قبر پھٹنے کے بعد مردہ باہر آیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کیسا تھا؟ زنجیر اس کے منہ سے ڈالی جاتی اور اس کی پاخانے کی جگہ سے زنجیر نکالی جا رہی تھی، اس کے پیچھے کے مقام سے، پیچھے کی شرمگاہ سے زنجیر نکالی جا رہی تھی، زنجیر آگ کی تھی۔ کہتے وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا اس پر یہ عذاب کیسا ہے؟ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا میں نماز پڑھتا تھا،
میں عبادت کرتا تھا مجھ پر عذاب کیوں ہے؟ میں زکوٰۃ بھی دیتا تھا، میں صدقہ بھی کرتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، میں نے حج بھی کیے ہیں، میں نیکوکار تھا، میں لوگوں کے درمیان نام والا تھا، پھر مجھ پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب فتح کیا گیا، کہتے میں نے فرشتوں سے پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ عبادت تو کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے عبادت کرتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، حج تو کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے حج کرتا تھا، نیکوکار تھا لیکن یہ لوگوں کی نظروں میں نیکوکار تھا، اس کا دل ریاکاری سے بھرا ہوا تھا۔ تو عبادت بھی کرو، دکھاوے کے لیے عبادت نہ کرو، عبادت کرو ریاکاری کے لیے عبادت نہ کرو، عبادت بھی کرو تو عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرو، للہیت کے لیے عبادت کرو، رضا الہی کے لیے عبادت کرو، نماز پڑھو رضا الہی کے لیے، اور کبھی قبرستان کے چکر لگا لیا کرو، قبرستان میں جا کر دیکھ لیا کرو کہ وہ پرانی کھکل سی قبریں، ان قبروں پر بڑی بڑی جھاڑیاں، وہ پرانا سا کھنڈر سا قبرستان، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، جا کر تصور کر لیا کرو مولا کائنات جایا کرتے تھے، عثمان غنی جایا کرتے تھے، اور جا کر آپ رویا کرتے تھے، اور لوگ آپ سے پوچھتے تھے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے کل تک یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج یہ من و من مٹی کے نیچے